مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر آئی ہے 3-4 سائنسدانوں کے ساتھ, بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ سائنسدان کیا کر رہے ہیں. اس میں میں نے بتایا نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک مذہبی لیڈر ہیں, تو ان کو مذہبی رہنماؤں سے کمپیئر کریں. آپ نے کیا کرنا ہے, پنڈتوں کی تقریریں چلائیں اور مولانا طارق جمیل صاحب کی چلائیں, آپ کمپیئر کریں, دیکھو یار یہ کیسا بیان کر رہے ہیں اور وہ کیسا. آپ عیسائی پادریوں کی چلائیں اور ان کی چلائیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, پھر پتہ چلے گا. مقابلہ حسن میں مرد اور عورت کا مقابلہ نہیں کیا جاتا, عورتوں کا عورتوں کے ساتھ, مردوں کا. آپ نے کیا کیا جی, مقابلہ حسن میں گئے, خاتون آ رہی ہیں بڑی خوبصورت, مس ورلڈ ہیں یہ, اور پھر ان کے مقابلے میں آدمی آ رہا ہے سوٹ ٹائی میں نا, پھر دونوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے, تو یہ مقابلہ ہی غلط ہوگا بھائی. عورت کا مقابلہ عورت سے, آدمی کا مقابلہ آدمی. تو اسکالر مذہبی ہے, اس کا مقابلہ مذہبی اسکالر کے ساتھ ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, یہ جو لوگ آج کل مجھ پہ بڑا طنز کر, مجھ پہ نہیں کر رہے, یونیورسٹی والوں پہ کر رہے ہیں کہ یہ مذہبی اسکالرس کو آپ لوگ یونیورسٹیوں میں کیوں گھسا رہے ہو, مفتی طارق مسعود کے یونیورسٹیوں میں بیان کیوں ہو رہے ہیں, یوتھ کلب والے کیوں جا رہے ہیں, سمجھتا ہے بات کو. تو اس کا جواب یہ ہے, دیکھو اسلام دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنڈت کو کبھی دیکھا کالج میں جا کے بیان کرتے ہوئے, کبھی پادری کو دیکھا, حالانکہ وہ بھی ہوتا ہے, پادریوں کو بھی, پنڈتوں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن پادریوں کا تو بہت بڑا کردار ہے ان کی سوسائٹی میں. اتنا تو نہیں ہے جتنا مسلم اسکالرس کا ہے, اس کا تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی غلط ہو. تو خوب سمجھ لو, یہ اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اسلام آپ کو ہر شعبے میں گائیڈ کرتا ہے, اور اگر آپ نے یونیورسٹیوں میں علماء پر پابندی لگا دی نا, تو آپ کی سوسائٹی میں جو تھوڑی سی خیر نظر آ رہی ہے نا, وہ خیر بھی ختم ہو جائے گی. تھوڑی سی جو خیر بچی ہوئی ہے نا, ان یونیورسٹیوں کے ٹیچرز اور طلبہ کا مذہب سے تھوڑا بہت رشتہ ہے, یہ رشتہ اگر ختم ہو گیا تو فیوچر میں آپ خیر کی امید نہ رکھیں, خیر کی امید نہ رکھیں. آپ دیکھ لو, جو ہمارے ہاں تصویر کا ایک رخ دیکھا جاتا ہے, میں اس پہ انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا. ابھی چونکہ میری فلائٹ ہے نا, تو مجھے تھوڑا اسپیڈ میں بات کرنی پڑے گی, وہ مزہ نہیں آئے گا. اس ٹاپک پر میں انشاءاللہ کسی وقت مزید ڈیٹیل سے بات کروں گا, کیونکہ ہمارے ہاں انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ ایک پوری لابی ہے جو صرف علماء کا سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اور اس لابی کی بیس پتہ ہے کیا ہے, علماء کو سائنسدانوں کے مقابلے میں لانا اور مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لانا, حالانکہ دونوں کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. مذہب کا مقابلہ دوسرے مذاہب کے ساتھ ہوگا, سائنسدانوں کے ساتھ نہیں ہوگا. کل ایک صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا کہ بہت سے سائنسدان تو خدا کے وجود کے منکر ہیں, اس کا مطلب سائنس خدا کو نہیں مانتی. میں نے کہا دیکھو, کوئی سائنٹسٹ اگر خدا کا انکار کرے گا نا, تو ایز اے سائنٹسٹ نہیں کرے گا, وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان سائنسدان تھے یا نہیں تھے؟ 5 ٹائم کے پکے نمازی تھے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا سائنسدان 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے, لہذا 5 نمازیں سائنس سے ثابت ہو گئی ہیں, یہ کہنا درست ہوگا؟ بھائی وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ ایز اے سائنٹسٹ نہیں پڑھ رہے, ایز اے مسلم پڑھ رہے ہیں وہ. تو اگر کوئی سائنسدان خدا کا انکار کر رہا ہے یا مذہب کا انکار کر رہا ہے, تو ایز اے سائنٹسٹ نہیں کر رہا, وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی سائنسدان مذہب کو مانتے ہیں, کوئی مذہب کو نہیں مانتے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنس مذہب کا انکار کرتی ہے کہ نہیں کرتی. سائنس یہاں خاموش ہے, یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سائنسدان کیا کہتے ہیں, عمران خان کو دوبارہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں سائنسدان سے؟ بولے بھائی مجھے کیا پتا آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے, لاکھوں شعبے ایسے ہیں جہاں ہم سائنسدانوں کو رائے دینے کی اجازت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں تمہارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن مذہب میں ہم نے سائنس کو گھسیڑ دیا ہے کہ سائنسدان اور مولویوں کا مقابلہ کرا دیا آپس میں, حالانکہ دونوں کی فیلڈ کیا ہے, الگ الگ ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. کل میرے پاس وہ ڈاکٹر آئے تھے نا رشیا کے, کہاں ہے وہ ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا تھا, ان کے دوست تھے رشیا سے ڈاکٹر آئے تھے, وہ شاید بیان میں تھے بھی چلے گئے. میں وہ جب آئے نا بے وقت آئے ملاقات کرنے, لیکن میں نے کہا چلو یار بیچارے اتنے دور سے, میں نے کو ٹائم دیا. میں پھر جب ٹائم کسی کو دیتا ہوں اپنی گائے اور مرغیوں کی زیارت لازمی کرواتا ہوں, چاہے کتنا بڑا آدمی ہو, ایسی کی تیسی. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں گائے دکھا رہا ہوتا ہوں ان کو, بھائی ہمارے پاس آنے کا کی قیمت ہے, ہماری گائے دیکھنی بھی ہے, اس کی تعریف بھی کرنی ہے آپ نے. تمہارا باپ بھی یہ نہیں کہنا مصعب یہ کیسی گائے ہے, آپ کو بولنا پڑے گا اچھی گائے ہے, اور یہ بکری بھی بہت اچھی ہے, اور کتنی خوبصورت مرغے اور مرغیاں اور مور, ورنہ آؤ نہیں ہمارے پاس. جب ٹائم ہوتا ہے تو دکھاتا ہوں, ایسا نہ ہر آدمی اب آئے. تو میں نے کل وہ ڈاکٹر صاحب کو نا میں لے گیا مرغیوں کے بارے میں, بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کر رہا ہوں. مرغیوں کے بارے میں لے گیا, یہ خوب سمجھو, میرے پاس مثالیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, آسان آسان, لیکن وہ بہت عقل مندوں کے لیے بہت خاندانی ہوتی ہے. میں ان کو لے گیا تو میری مرغی بیٹھی ہوئی تھی انڈوں پہ, اور اس میں سے چوزے نکل چکے تھے. میں نے اندر کیج کی صفائی کرنی تھی نا, تاکہ وہ جگہ صاف ستھری ہو. میں جب وہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے, ان کے لیے میں نے چائے بنوائی اور میں اس کی صفائی کر رہا ہوں اور گپ شپ بھی لگا رہا ہوں. اتنے میں نے ایک منظر دیکھا جو میں روز دیکھتا ہوں. مرغی نے کیا کیا, مرغی کے جو دانا کھانے کی جگہ ہے وہ چوزوں کی پہنچ سے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. مرغی اٹھی, اس ایک ایک دانا اٹھا کے توڑ کے نیچے پھینکتی اور چوزوں کو کھلاتی. آئی بات سمجھ میں؟
جاتی اوپر سے ایک دانا اٹھاتی, یوں کچلتی, پھر چوزوں کے بیچ میں پھینکتی, خود نہیں کھا رہی تھی, پھر جاتی, پھر دانا اٹھا کے نیچے پھینکتی اور چوزوں کو کھلاتی. میں نے ڈاکٹر کو بولوانے کا ذرا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ڈاکٹروں کے بگڑنے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے, یہ خدا کے انکار میں ان کا خطرہ, کیونکہ سائنس پڑھ رہے ہیں نا, ان کو مولوی لوگ تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتے. میں نے کہا یار یہ ڈاکٹر صاحب کو ابھی سے میں یعنی انسان تو بنے ہوئے تھے اور ذرا اچھی طرح بنا دوں. میں نے کہا ادھر آئیے. میں نے کہا دیکھو آپ کا جو, اگر آپ, وہ تو انسانوں کے ڈاکٹر بن رہے تھے, اگر آپ جانوروں کے ڈاکٹر بن رہے ہوتے نا تو آپ کی جو لمٹ ہے نا وہ یہاں تک ہے کہ مرغی کے بارے میں آپ پڑھیں گے, وہ یہ پڑھیں گے کہ یہ کیا کرتی ہے, اس کی عادت ہے کہ جب اس کے چوزے نکلتے ہیں تو یہ اوپر سے ایک ایک دانہ اٹھاتی ہے, توڑ کے چورا چورا کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کو کھلاتی ہے. پہلے ان کا پیٹ بھرتی ہے, اس کے بعد خود کھاتی ہے. یہاں تک سائنس ہے. سائنسدان کے, جانوروں کے ڈاکٹر کو زیادہ پتا ہوگا کہ یہ اس نسل کی مرغیاں یہ کام کرتی ہیں, اور فارمی مرغیوں کو یہ توفیق, ان کو ماں کی ممتا ہی نہیں. خیر وہ پھر وہ الگ, فارمی مرغیوں کے خلاف ہم کھاتے بھی ہیں, پھر بولتے بھی ان کے خلاف. میں نے کہا یہ عمل کیوں ہو رہا ہے, یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, یہ مولوی کا ٹاپک ہے. کون ہے جس نے اس کے دل میں ایسی شفقت ڈال دی, ایسی محبت ڈال دی؟ 21 پہلی دفعہ بیٹھی ہے وہ انڈوں پہ, نہ کبھی اس نے کسی کو بیٹھتے ہوئے دیکھا. 21 دن تک بیٹھی رہی ہے, انڈے گھما. خدا کی قسم اتنا مشکل, آپ اعتکاف میں مسجد میں 10 دن بیٹھ کے دکھاؤ, 9 دن کے بعد چاند دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ مسجد میں کتنی اسپیس ہوتی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہو. ابے اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھتے کہاں ہیں؟ گھومتے رہتے ہیں پوری مسجد میں, پھر بھی 9 دن کے بعد ٹینشن میں آتے ہیں یار چاند نظر آئے گا, نکلنا ہے ہم نے. مسجد, مرغی کیا کرتی ہے؟ بیٹھنے کا حق ادا کرتی ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن ایک ایک انڈے کی حفاظت کرے گی. آپ ذرا سا انڈا ہٹاؤ فوراً چونچ سے واپس کرے گی. یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے, یہ قرآن کا ٹاپک ہے. کون ہے جس نے اس کے دل میں ایسی ممتا ڈالی ہے, ایسے سافٹ ویئر اس کی کھوپڑی میں انسٹال کر دیا. ایسا عجیب منظر لگتا ہے نا, اتنا پیارا منظر لگتا ہے. آپ اس مرغی کو تھوڑی دیر کے لیے بچوں سے الگ کرو, پاگل ہو جاتی ہے وہ, ایسے غرانے لگتی ہے, بھائی بچے چاہیے مجھے. یار اس جانور کو کون سکھا رہا ہے یہ سائنسدانوں کا ٹاپک. سائنسدان صرف ایکسپلین کر دے گا کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے, یہ کیا کس نے ہے اور کیوں کیا ہے. اس کا جواب سائنسدانوں کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. یہ قرآن جو خدا جو کر رہا ہے نا وہ بتائے گا, وہ پیغمبروں کے ذریعے بتائے گا, وہ ڈاکٹروں کے ذریعے نہیں بتائے گا. وہ بتائے گا میں ہوں, میں نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یہ کیا, تاکہ یقین آ جائے کہ یہ مرغی خود بخود نہیں بنی ہے, کوئی ذات ہے جس نے اس کے دل میں بچوں کی یہ محبت ڈالی ہے, تاکہ اس کے بچوں کی نسل بڑھے اور انسان کو کھانے کے لیے روزی ملے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو میں نے ان ڈاکٹر کو بلایا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میڈیکل سائنس حرف آخر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو آپ, تو یہ مجھے ایکسپلین کر دو کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ میں جب میں ڈاکٹر سے پوچھوں گا کہ یہ کیوں کھلا رہی تو آپ کہو گے ایکچولی اس کی جینز میں یہ بات آئی ہے, اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو جینز ہوتی ہیں وہ ماں باپ سے چل کے, اس کو کوئی خاندانی مرغا اس کا باپ ہوگا, خاندانی مرغی اس کی ماں ہوگی, نسلی مرغیاں, تو جینز میں یہ چیز آئی ہے تو جس کی وجہ سے یہ دانے یوں کھلا رہی ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے, لیکن یہ چیز مذہب کے اگینسٹ تھوڑی. مذہب کب کہہ رہا ہے کہ جینز میں نہیں آئی ہے؟ اور بھائی یہ جینز میں ٹرانسفر کون کر رہا ہے؟ اس کے ماں باپ کی جینز میں کس نے پہلی دفعہ یہ سافٹ ویئر کس نے انسٹال کیے؟ اور اتنا عجیب کام یار, ایسے اتنا پیارا منظر لگتا ہے. مرغے کو دیکھ لو یار, مرغے میں بڑی غیرت ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے. مرغا کیا کرتا ہے, آپ 8-10 مرغیاں چھوڑ دیں, تجربہ نسلی مرغوں کی بات کر رہا ہوں, فارمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اصیل مرغے, آپ بھوکے ہو نا 10 کو آپ دانا ڈالیں, مرغا پہلے مرغیوں کو کھانے دے گا, حالانکہ بھوکا ہوگا. کس کو کھانے دے گا؟ مرغیوں کو. جب ان کا تھوڑا پیٹ بھرے گا نا پھر مرغا آئے گا بدماشی کے ساتھ, بہت تھوڑا کھائے گا, زیادہ نہیں کھائے گا. مرغیاں بہت کھاتی ہیں. تو یہ اخلاقیات بھی کس نے سکھائے ہیں ان کو؟ یہ خدا نے سکھائے ہیں بھائی. اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ مرد کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے, کھاتا ہوا اچھا نہیں لگتا. آج تو سارا نظام ہی برباد ہو گیا, عورتیں کما کما کے آدمیوں کو کھلا رہی ہیں. تو خیر, تو اب وہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا, آج کل کے مذہبی اسکالر جو علماء کے خلاف ہے نا, بار بار سائنس کیا کر رہی ہے اور مولوی جنت جہنم میں پڑے ہوئے, سائنس کیا کر رہی ہے. ابے بھائی تم سائنسدانوں کا مقابلہ سائنسدانوں سے کراؤ. آپ یہ بولو ان کے سائنسدان یہ کر رہے ہیں, ہمارے سائنسدان یہ کر رہے ہیں, ان کے سائنسدان یہ کر رہے ہیں اور ہمارے والے سائنسدانوں کی تصویریں لگاؤ. تو ان لوگوں سے ہوشیار رہو. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے. تمہیں علماء سے ہٹا کے جو تھوڑی بہت خیر ہے نا اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دیں, اور اسے تم سائنسی ترقی تو بالکل بھی نہیں کرو گے. تھوڑی بہت خیر رہ گئی ہے, تم پتہ کیا کرو گے, آدھا کام کرو گے, آدھا نہیں کرو گے. اس سے ہوگا یہ کہ چونکہ سائنس تو سائنسدانوں کا ٹاپک ہے نا, تو تمہارے یہاں اچھے سائنسدان پیدا ہونا تو یونیورسٹی کا کام ہے. یونیورسٹیاں کام پوری نہیں کر رہی تو سائنس تو ویسے ہی نہیں تمہارے پاس. تو چاند وانتا جانے کی باتیں تو چھوڑ دو. جب مذہب کو تم اپنی سوسائٹی سے نکالو گے تو پتہ ہے کیا ہوگا, گورے کے پاس مذہب نہ ہونے سے جو نقصانات ہیں وہ نقصانات تمہاری سوسائٹی میں آ جائیں گے. کیا مطلب؟ زنا تمہاری سوسائٹی میں پھیلے گا, ہومو سیکسولیٹی تمہاری سوسائٹی میں پھیلے گی, اور
بڑھاپے میں ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا, یہ والی تمام چیزیں تم مغربی کلچر سے لے لو گے, جس پہ رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ مذہب. اور سائنس وہاں سے آئے گی نہیں تمہارے پاس, کیونکہ یونیورسٹیوں کا حال تمہیں پہلے سے معلوم ہے. نتیجہ شر ہی شر تمہارے ہاں پھیل جائے. گورے کے پاس شر ہے تو کچھ خیر بھی ہے, آپ کے پاس صرف شر ہی ہوگا. شرابیں عام ہو جائیں گی, قانون ان کے ہاں اتنا مضبوط ہے کہ شراب پی کے بھی ایک لمٹ ہے کہ اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے, اور ریپ کے بھی واقعات ہوتے ہیں لیکن پھر بھی قانون مضبوط ہے. جب آپ کے یہاں زنا پھیلے گا تو قانون تو مضبوط ہے نہیں, آپ کے یہاں ریپ کے واقعات ان سے زیادہ بڑھ جائیں گے, شراب کے واقعات ان سے زیادہ بڑھ جائیں گے. لمٹ کو دیکھنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں. اگر کسی پولیس والے نے آپ کو پکڑا کے آلہ لگا کے چیک کیا, 50 روپے آپ اس کو پکڑا دو گے, ٹھیک ہے, 2 بوتلیں اس کو بھی پلا دو گے. تو قانون تو ہمارے یہاں اس جیسا ہے نہیں. برائیاں آپ ان کی لے رہے ہو, مذہب کو آپ روک رہے ہو, ہٹا رہے ہو, مولوی کو برا بلا کہہ کے. تو تھوڑی سی جو خیر ہے میرے بھائی, مارکیٹ سے ختم. اور ایک آخری کر کے بڑائی چلا جا رہا ہوں. میں نے بیان کیا تھا پٹھانوں کی تعریف کی کہ ان کا فیملی سسٹم بڑا مضبوط ہے. پشاور میں دیکھو اتنے چاچے, اتنے مامے, اتنے بچے ہوتے ہیں, تبھی تو وہ چاچے مامے بنتے ہیں. کسی نے کہا مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہو, پشاور میں بھکاری بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ ہیں. او میرے بھائی آپ ہو گئے ہو پاگل, کیونکہ آپ مغربی میڈیا سے اتنے متاثر ہونا, اینالائز کرنا اور تجزیہ کرنا تو آپ کو آتا ہی نہیں ہے. اگر ہم لوگ نسل کم کر لیں تو اس سے بھکاریوں کی تعداد بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. کیونکہ غریب آدمی کے پاس کمائی کا آپشن اس کی اولاد ہی ہوتی ہے. اولاد بھی روک لی نا تو وہ تو خودکشی کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا. وہ کسی نے یہ بھی کمنٹ کیے کہ ہم نے اکثر مالداروں کے دیکھا ہے بچے 1-2 ہوتے ہیں تبھی وہ مالدار ہوتے ہیں, اور غریبوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے غریب ہو جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, معاملہ الٹا ہے. جو پہلے سے مالدار ہوتے ہیں ان کے بچے کم ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کم بچوں کی وجہ سے مالدار ہوئے, اور جو پہلے سے غریب ہوتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے غریب ہوئے, بچے زیادہ ہونے سے ان کی غربت میں کمی آئی ہوتی ہے, اور مالداروں کی مالداری میں کمی آئی ہوتی ہے بچے کم ہونے سے. دیکھو ایک آدمی 1 کروڑ روپے کما رہا ہے, اگر اس کے بچے زیادہ ہوتے تو سارے اس کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اس کو تو نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا وہ. ہمیں فیملی پلاننگ والے اور ہماری جو لبرل طبقہ ہے وہ بچوں پہ جو انویسٹ ہو رہا ہے وہ ایکسپینسز تو دکھا رہے ہوتے ہیں ہمیں. بچہ جو بہترین سورس آف انکم ہے اس سے آپ کو بالکل غافل کر دیا انہوں نے یہ شو کر دیا ہے کہ بچہ کھاتا ہے کھلاتا نہیں ہے. حالانکہ مشاہدہ یہ کہتا ہے اتنا کھاتا نہیں ہے جتنا کھلاتا ہے وہ. آپ سب یہاں بچے ہی تو تھے نا, میجورٹی یہاں جاب کر کے کما رہی ہے, اپنا بھی خرچہ نکال رہی ہے, اپنے بیوی بچوں کا بھی, ماں باپ کا بھی نکال رہی ہے خرچہ. اگر آپ کو آپ کے ماں باپ نہ ملتے تو کیا کرتے اس بڑھاپے میں؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اب یہاں پہ آخری سچی مچی کی آخری بات, اب آپ یورپ سے یہ لے رہے ہو بچے 2 ہی اچھے والا فلسفہ, بچے 2 ہی اچھے والا فلسفہ, یہ فلسفہ تو لے رہے ہو, لیکن جو ان کی حکومتوں میں ایک مینجمنٹ ہے کہ بوڑھوں کو وہ خود پالتے ہیں اور ان کی سورس آف انکم اتنی زیادہ ہے کہ بوڑھے اولاد پہ بوجھ بنتے ہی نہیں ہے, یہ آپ کے پاس ویسے ہی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے آپ کے ویسے ہی نہیں ہوں گے, بڑھاپے میں گورنمنٹ نے بھی نہیں پالنا آپ کو. آپ نے 2 بچوں والا سیٹ اپ لے لیا کس سے؟ گورے سے, اور بڑھاپے میں وہاں گورنمنٹ پالتی ہے. وہ گورنمنٹ آپ کی اتنی نیک نہیں ہے کہ آپ کو بڑھاپے میں پالے. وہ اگر کسی کا خیال ہے ہماری حکومت اتنی اچھی ہے کہ بڑھاپے میں ہمیں ہمارا علاج ہوگا اور ہمارا گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں وہ والا علاج ہوگا جو آغا خان کے ہسپتالوں میں لوگوں کا ہوتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ 2-3 تھپڑ مارے, آنکھ کھل جائے گی اس کی انشاءاللہ. یہ خواب میں اس طرح کی چیزیں انسان کو آ جاتی ہیں. تو نتیجہ کیا ملے گا؟ نہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی نہ آپ کی. آج اگر کوئی بوڑھا غریب کھا رہا ہے نا, گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں کھا رہا, بچوں کی وجہ سے کھا رہا ہے. آپ نے بچے بھی روک دیے تو ایک سورس آف انکم تھی اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اور گورے کی اگر اولادیں زیادہ ہوتی تو آج جتنی ترقی پر ہے اس سے ڈبل ترقی ہوتی ان کی, کیونکہ یہ بڈھے حکومتوں پہ بوجھ نہ بنتے, سورس آف انکم کمانے والے بازو زیادہ ہو جاتے. جوان آدمی بوجھ نہیں بنتا, بچہ اور بوڑھا بوجھ بنتا ہے. تو بچپن تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے, بڑھاپا جلدی ختم نہیں ہوتا. 30 سال 40 سال تک چلتا ہے بڑھاپا, 60 سال کے بعد شروع, اور پاکستان میں تو 50 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہے. تو 40 سال آپ گورنمنٹ کے خرچے پہ, اور گورنمنٹ کہاں سے کمائے گی؟ وہ بھی تو افراد سے ہی کماتی ہے. تو آپ کو پاکستان کو ترقی دینا ہے تو اور بہت سارے ذرائع بھی استعمال کریں. ان بہت سارے ذرائع میں گروتھ ریشو کو بڑھانا بھی ہے. اگر کم کر دیا تو ترقی بڑھنے کے بجائے اور کم ہو جائے گی. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر بڑھاپے میں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. کسی نے کہا پیسہ کماؤ, بڑھاپے میں نوکر رکھ لو. اول تو یہ بات غلط ہے, نوکر تمہارے کیا محبت تھوڑی دے گا, وہ تو تنخواہ کے لیے ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے نوکر بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ پھر نہیں, یہ بات آپ نے بڑھاپے کے لیے نوکر رکھ لیا. آپ تو کہہ رہے ہیں 2 بچے ہی اچھے, یہ تو سب کو ترغیب دے رہے ہیں نا. تو نوکر بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ وہ کس کو رکھے گا؟ وہ بھی نوکر رکھے گا. اس کا مطلب وہ خود سیٹ ہے. وہ سیٹ ہوتا تو تمہارا نوکر کیوں ہوتا پھر؟ وہ ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی, جیسے چل رہے ہو نا ایسے چلتے رہو. آپ بچے 2 ہی اچھے. خلاصہ یہی نکلا کہ بچے کیا ہیں؟ 2 ہی اچھے. تو اپنی لائف کو برباد کر لو میرے بھائی. ہم تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اولادیں ہو گئی. آپ نے میرے چہرے پہ کبھی غم کے آثار نہیں. لوگ کہتے ہیں موسیٰ کا پیسہ آ رہا ہے. ابے بھائی ہمارے پاس تو اب تھوڑے مالی حالات اچھے ہوئے ہیں یہ 1 آدھ سال میں.
ہم تو ممبر پہ اسی طرح پہلے سے بھی خوش ہیں, اب بھی خوش ہیں, اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں, میں بڑی دعوے نہیں کر رہا, بچوں کی وجہ سے, بیگموں کی وجہ سے. ہم نیچر سے بغاوت نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ خوشی رکھے آپ لوگ کی کہیں نظر نہ لگ جائے. بعض دفعہ جب بھی کوئی تعریف کی بات کی ہے نا, کوئی نہ کوئی ٹینشن آئی ہے مجھے. جب بھی میں نے ممبر پہ کوئی کہا ہے نا یوں, تو کوئی نہ کوئی ٹینشن, کوئی نظر لگا کے جاتا ہے کم وقت. تو یہ میں خوش نہیں ہوں میرے بھائی, میرے تو بدعمالیاں ہیں, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے. اگر اور ہم نیک ہوتے تو شاید بہت ہی اچھے ہوتے. یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم کو برے آدمی ہیں, لیکن اتنی بات ضرور ہے, اللہ نے مولویوں کو خوش اس لیے رکھا ہے کہ وہ نیچر سے بغاوت نہیں کرتے. وقت پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں, دوا کے بچے بھی ہوتے ہیں, بچوں کی خوشیاں ملتی ہیں. ایک آدھ آڑا ترچا تو ہر گھر میں ہوتا ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں, وہ دیکھو فلاں کا بچہ کتنی بڑی ٹینشن میں. ابے ایک آدھ آڑی ترچی چیزیں ہر گھر میں وہ نظر بس سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحت بہت خاندانی تھی, 80 سال کے قریب پہنچ گئے تھے, لیکن کوئی بیماری نہیں تھی. اور حضرت کے والد صاحب نے, جو میرے شیخ تھے نا, ان کے والد صاحب نے 90 سال کی عمر میں دوسری شادی کی ہے. میں نے پہلے بتایا تھا 80 سال میں, بعد میں تحقیق ہوئی 80 نہیں 90 سال میں, اور ان کی اولاد بھی ہوئی. ٹینشن والے آدمی کو ایسا ہو سکتا ہے؟ 90 سال میں دوسری شادی اور پھر اولاد بھی ہوئی ہے. سمجھتا رہنے دو, تم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. میں معذرت چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ آپ کو ملے گا اور بہت سارے لوگوں میں ملے گی چیز, صرف اس لیے کہ وہ مولوی نیچر سے بغاوت, جو صحیح مولوی ہوگا, اور انگریز نیچر سے باغی ہے. انگریز کیا ہے؟ نیچر سے باغی. وہ فطرت پہ نہیں ہے میرے بھائی. تو آپ جب فطرت سے ہٹو گے نا تو برباد ہو جاؤ گے آپ. تو 90 سال میں تو ہمارے حضرت کی بھی صحت بہت ٹائٹ تھی. حضرت 80 سال میں فرمایا کرتے تھے میں بالکل جوان ہوں, مطلب یہ تھا میری شادی ہوگی, بچہ پیدا ہوگا. یہ صاف لفظوں میں نہیں کہتے تھے, لیکن ویسے بتاتے تھے کہ میں بالکل ینگ ہوں, کیونکہ حضرت کے لیے رشتے آتے تھے 80 سال کی عمر میں بھی, تو حضرت انکار کر دیتے تھے. حضرت کی رائے یہ تھی کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے, ان کی ایک ذاتی رائے تھی, تو وہ نجی ایک طور پہ انہوں نے غور کیا تھا نا, اوور آل تو ان کے اس پہ تحقیق ہی نہیں کی انہوں نے. تو ان کا یہ تھا کہ میں اگر دوسری کروں گا تو میں دین کے کام کا رہوں گا نہیں, ورنہ یعنی رشتے آتے تھے ریجیکٹ کر دیتے تھے نا. تو کسی نے کہا کہ حضرت شاید عمر زیادہ ہو گئی ہے. حضرت نے فرمایا ایسا بالکل بھی نہیں ہے, میں بالکل جوان ہوں. میں جو رشتوں کا انکار کر رہا ہوں اس لیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, تو میں پھر اس کاموں سے رہ جاؤں گا. لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ بھائی علماء نہیں کریں گے تو عوام کیسے کرے گی؟ یہ بھی دین ہی کا کام ہے, عوام کو پروموٹ کرنا, عوام کو اس میں موٹیویٹ کرنا. تو اب کیا تھا, اتنی ٹائٹ صحت تھی, لیکن حضرت کو ایک بیماری تھی. کبھی کبھار حضرت کی باڈی میں ہلکا ہلکا درد ہوتا تھا, جو 2-3 دن چلتا تھا. حضرت فرمایا کرتے تھے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, فرماتے تھے میرے پاس اس کا علاج ہے, میں وہ میڈیسن کھاؤں یہ درد ٹھیک ہو جائے گا, لیکن میں ہونے دیتا ہوں. اس لیے ہونے دیتا ہوں کہ بالکل بھی کوئی بیماری نہیں ہے تو تھوڑا سا تو کچھ ہونا. نہیں آئی بات, تھوڑا سا چلو یار. اب یہ کیا ہر چیز میں دوا لو, یہ ہو رہا ہے آج کل, دیکھو نا چھینک آئی خان ہاسپٹل میں ٹیسٹ کے لیے چلے گئے, ذرا سا کچھ یوں ہوا تو فلانے چلے گئے, یہ کر لیا, ضرورت ایسی باتوں پہ پاگل ہو جاتے ہیں. بھائی تھوڑا بہت چلتے رہنے دو, زندگی پورا سکون جنت کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملے گا. بیگم پوری سیدھی ہو ہی نہیں سکتی, تھوڑا بہت آڑی ترچی رہے گی, اور آپ بھی پورے سیدھے. عورتوں کو بھی میں کہتا ہوں میاں پورا سیدھا نہیں ملے گا تمہیں. جتنے میاں مارکیٹ میں آ رہے ہیں تھوڑے بہت آڑے ترچے ہیں. نان نفقہ پورا دے رہا ہوگا تو اخلاق کا صحیح نہیں ہوگا, اخلاق اچھے ہوں گے تو کنجوس ہوگا. بیگم کہتی ہے میرے سے بات تو بہت تمیز سے کرتے, پیسے نہیں دیتے کبھی بھی, اور جو پیسے دے رہا ہوگا بات تمیز سے نہیں کرتا. بات بھی تمیز سے کر رہا ہے, بیوی کو عزت بھی دے رہا ہے, پیسہ بھی دے رہا ہے, لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہوگا, کیونکہ پھر اخلاق سب سے ہی اس کے بہت اچھے ہیں, بیگم سے بھی اچھے ہیں, انٹیوں سے بھی. عورت کو یہ تکلیف ہوگی. پورا سیدھا بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک خاتون نے تو بتایا میرا میاں بہت اچھا ہے, میلا بہت ہے, گندا ہے, نہاتا نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو دنیا میں کوئی نہیں صحیح ہو سکتا پورا. تو تھوڑے بہت غم تو ہر ایک کے ساتھ کیا ہوں گے بھائی, چلے گے. تو ہمارے اس کی بات بڑی پیاری تھی, میں بڑا سیکھنے کو ملا. فرمایا تھوڑا سا مجھے نا وہ درد ہوتا ہے, میں کہتا جانے دو یار, ٹھیک نہیں کیا, سمجھتے ہو. اور پھر حضرت کو جب طبیعت خراب ہوتی تھی زیادہ علاج نہیں کرتے تھے, تو ہم گئے حضرت کی عیادت کے لیے نا. ہم نے کہا حضرت آپ کی طبیعت بہت خراب ہے, ہاسپٹل چلے ہیں. فرمایا کہ اب عمر 80 سال ہو گئی ہے, ابھی بھی مرنا نہیں ہے تو کب مریں گے, مرنے تو آرام سے مریں گے, ٹھیک ہے, ٹینشن نہیں لیا. اور انتقال ہو گیا, حالانکہ وہ شاید ہاسپٹل چلے جاتے تو شاید بچ جاتے, لیکن وہ تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے, ہم تو اسباب کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اب میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اب مجھے مرنے دو بھائی, بیمار ہو رہا ہوں تو ہونے دو. کیسے ریلیکس ہے یا نہیں ہے کیا کہ اب اتنی زیادہ. حضرت فرمایا کرتے تھے میں جب 60 سال کا ہوا تو مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. 63 سال کا جب ہوا نا تو فرمایا مجھے پھر شرم آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا, تو ہم 63 سال سے بھی زیادہ ہیں یار, ہماری ویلیو نبی سے زیادہ تھوڑی ہے. تو 63 سال کے بعد حضرت فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے زندہ, اور شرما شرمی میں 80 سال تک زندہ رہے, کیونکہ خوش تھے, ٹینشن نہیں لے رہے تھے, نیچر کے مطابق چلتے تھے, فطرت کے مطابق. بر وقت شادیاں ہوئی ہیں ان لوگوں کی, اولادیں ہوئی ہیں, بہویں دیکھی, پوتے دیکھے, نواسے دیکھے, یہ ہے نیچرل لائف.
اگر آپ اس لائف سے دور ہٹ گئے تو چند دنوں کے مزے ہیں لڑکیوں سے دوستیوں کے, اس کے بعد یہ ایسے انگارے ہیں نا, ایسے انگارے ہیں جو تمہیں ایسی ٹینشن دے گا نا. دیکھو جوانی کی مستیاں بہت جلدی ختم ہوتی ہیں, بہت جلدی, ٹائم نہیں لگتا. اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں فوش فلمیں اور یہ سب چیزیں چھوڑ کے شادیوں پہ سیٹ ہو جاؤ. میں اللہ نے مجھے کہاں سیٹ کر دیا, شادیوں پہ ایسا سیٹ کیا ہے نا نکل ہی نہیں پا رہا میں اس سے. آٹو پہ ہو گیا ہوں میں. جب میری تیسری شادی ہوئی نا تو لگنے کا اب آپ چوتھی بھی کریں گے, میں نے کہا اب تو میں نہیں بھی کروں گا تو میرا باپ بھی کرے گا اب تو, کیونکہ میں آٹو پہ آ گیا ہوں. اب خود بخود ہو رہی ہیں. ایک پہلی شادی مشکل ہوتی ہے, دوسری اور زیادہ مشکل ہوتی ہے, تیسری میں انسان سوچتا ہے کہ کروں کہ نہیں کروں. اگر کر لینا تو چوتھی میں آٹو پہ آ جاتا ہے وہ. یہ ایک نسخہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں. کل ایک صاحب یہاں تھے, مجھ سے ملنے کے لیے تو میں پکڑائی میں نہیں آ رہا نا, یوں جا رہا ہوں, یوں آ رہا ہوں, میرے بیسیوں کام ہوتے ہیں. اب وہ مجھ سے مل رہے ہیں, میں نے کہا چلتے چلتے ملو. انہوں نے کہا یار آپ رک کیوں نہیں رہے, میں نے کہا میں آٹو پہ ہوں. میں کس پہ ہوں؟ میں نے کہا مجھے روکنے کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی, کیونکہ میں اگر رکنا شروع ہو جاؤں میں گھر تک پہنچ ہی نہیں سکتا. میں یہاں سے نکل کے گھر پہ جاتا ہوں, 10 آدمی لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, میں تو ملتے ملتے 1 گھنٹے بعد گھر پہنچوں گا. تو گھر میں جو مجھے جھاڑ سننے کو ملے گی وہ میں نہیں برداشت کر سکتا. میں نے اپنا بٹن آن کر کے چھوڑ دیا ہے چلنے والا. تو چلتے 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 سیلفی بھی, چلتے 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 بھی. خلاصہ کلام کا یہ نکلا, مولویوں سے اتنی وحشت مت کرو جتنی تم کرتے ہو. تمہیں نیچر کا راستہ مولوی ہی بتائے گا جو صحیح مولوی ہیں, اور اسی نیچر پہ چلو. ٹائم پہ شادی کرو, دبا کے بچے پیدا کرو, اور بچوں کی شادیاں کرو, اللہ پہ توکل کرو, بہویں لاؤ, پوتے لاؤ, نواسے لاؤ. غربت ہے تو انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا. غربت کو کیا کرو, انجوائے. ہمارے نبی کو تو ایک وقت کھانے کو ملا, دوسرے وقت نہیں ملا. انجوائے کرو غربت کو یار, اس کا اپنا مزہ ہے. تانے بے روزگار کو جب گھر سے بھی تانے تو گھر سے باہر نکلتا ہے وہ. دوست بھی کہتے ہیں تیرے پاس جیب میں تو گٹکے کے پیسے نہیں ہیں, واپس گھر چلے جاؤ. 4 دفعہ ایسے ہوگا, عادت ہو جائے گی. ایک آدمی نا کسی نجومی کے پاس گیا, اور غریب آدمی تھا. نجومی نے کہا کہ اس کا ہاتھ بات دیکھ کے کہا کہ تمہیں 10 سال تک مزید تم غریب رہو گے. وہ خوش ہوا کہ یار 10 سال کے بعد کوئی اچھی رپورٹ آئے گی. اس نے کہا کہ پھر 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر غربت کی عادت ہو جائے گی تمہیں, غربت کی ٹینشن لینا تم چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے, خوشیاں دے, ہم کو خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ٹینشن ہو تو غم کرتے ہوئے مذہبی بغیر ٹینشن کے خام خواہ کے غم لے رہے ہو, یہ بہت بری حرکت ہے.